میں گھر میں داخل ہوا تو ایک شور سا میرے کانوں میں اٹھا۔ جانے یہ کیسا شور تھا؟ میں گھر کے داخلی دروازے سے ہوتا ہوا ڈرائنگ روم تک آیا تھا۔ اب شور کی آواز کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میرے کمرے کا دروازہ بند تھا، امی کے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا، اور ساتھ ہی ساتھ علیزے اور شانزے کا دروازہ بھی بند تھا۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ میں کسی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ جو شور کر رہا تھا، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر اسی شور کو سننے کے بعد میں نے چونک کر کچن کی طرف دیکھا۔ کچن کا دروازہ بند تھا۔ کچن کا دروازہ تب بند کر دیا جاتا تھا جب اس میں کوئی نہ ہوتا، لیکن آج تو یہ آوازیں کچن کی طرف سے ہی آ رہی تھی۔ لیکن دروازہ کیوں بند تھا، میں حیران رہ گیا تھا۔ خیر، مجھے تجسس ہوا تھا کہ آخر کچن میں کون ہے جو اتنا شور کر رہا ہے۔ میں کچن کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا جو ہی کچن کے دروازے تک پہنچا، میرے کانوں میں کوئی آواز گونجی۔ اس آواز کو میں واضح طور پر پہچان سکتا تھا۔ یہ نازش کی آواز تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے، مجھے چھوڑ دو، میں آپ لوگوں سے معافی مانگتی ہوں۔ میں ساری زندگی آپ لوگوں کی نوکر بن کے رہوں گی۔ آپ جو کہیں گی میں وہ کروں گی۔ میں آپ کے آگے کبھی نہیں بولوں گی، کبھی میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، لیکن میرے ساتھ اس طرح مت کریں۔ نازش روتے ہوئے التجائیں کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں نمی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ امی اور علیزے شانزے کمرے میں نہیں تھی۔ ان کا کمرہ بند تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کمرے میں ہی ہوں گی۔ میں نے ایک بار پھر سے چونک کر ان سب کے دروازوں کی طرف دیکھا، دروازے بند تھے۔ کچھ دیر بعد ایک اور آواز گونجی۔ یہ میری امی کی آواز تھی۔ وہ کہنے لگی، اب بس آج تیرا کھیل ختم ہو جائے گا، آج تو میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گی۔ تجھے جب جب میں دیکھتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے انگاروں پر لوٹ رہی ہو۔ آج تجھے میں نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہتے ہوئے نہ جانے اماں نے اسے کیا 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 تھا کہ ایک زوردار چیخ نکلی اس کے منہ سے۔ میرا دل ایک دم سے اچل کر حلق میں آ گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ امی اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ ابھی میں یہی سب سوچ رہا تھا کہ میرے کانوں میں ایک اور آواز پڑی۔ یہ آواز علیزے کی تھی۔ امی، آج اسے نہ چھوڑیے گا، آج آپ اسے مار ڈالیے گا۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ اس پر تیل چھڑکا کر اسے آگ لگا دیں۔ کمرے میں تو ویسے بھی ہم تینوں اکیلی ہیں۔ یہاں پر تیل بھی موجود ہے اور ماچس بھی موجود ہے۔ اس پر تیل چھڑک کر باہر جا کر ماچس کی تیلی اندر پھینک دیں گے، پھر یہ جل کر خود ہی خاک ہو جائے گی۔ اور رہی بات بھائی کی، اسے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے یہ سب کیا ہے، یا پھر خود بھابھی سے ہی غلطی ہوئی ہے، یا تو اسے سیدھا سیدھا خودکشی کا کیس بنا دیا جائے گا اور ہم تینوں آزاد ہو جائیں گی۔ اس بات کو سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ وہ تینوں کیا کر رہی تھی؟ کیا یہ نفرت میں اس قدر آگے بڑھ چکی تھی کہ نازش کی جان بھی لے سکتی تھی؟ نازش جو اس گھر کی بیٹی تھی، اس گھر کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس گھر کی بہو بھی تھی، اور اس سے پہلے کہ آگے کچھ ہوتا، میں نے جلدی سے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ نہ جانے اندر سے انہوں نے کیا کیا باتیں کی، میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ میں دھڑا دھڑ دروازے کو بجائے چلا جا رہا تھا۔ کافی دیر بجانے کے بعد جب کسی نے گھر کا دروازہ نہ کھولا تو میں نے زور سے دروازے کو دھکا مار دیا اور دروازے کی کنڈی ٹوٹ گئی۔ سامنے کا منظر مجھ پر عیاں ہو گیا۔ سامنے امی، علیزے اور شانزے نازش کے ہاتھ پیر باندھے اسے گرم گرم لوہے کی سلاخیں گرم کر کے اس کے جسم پر لگا رہی تھیں، اور ابھی ابھی میں نے دیکھا کہ علیزے کے ہاتھ میں تیل کی بوتل تھی جو وہ ابھی نازش پر گرانے والی تھی، اور اس کے بعد وہ تینوں
باہر نکل کر آگ لگا کر آگے سے دروازہ بند کر دیتی اور ماچس کی تیلی جلا کر اس پر پھینک دیتی اور وہ جل کر راکھ ہو جاتی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ میں نے ان لوگوں کو اس پر ظلم کرنے کا بولا تھا، لیکن اس کی جان لینے کا تو میں نے ہرگز نہیں کہا تھا۔ میری ماں اور بہنیں نفرت میں اتنی آگے جا چکی تھیں کہ وہ میری بیوی کو اب جان سے مارنے تک آ گئی تھی۔ ایک دم سے میرا جو غصہ تھا وہ عروج پر چلا گیا تھا۔ میری آنکھوں سے شعلے مسلسل برسنے لگے۔ میں نے کہا، امی کیا کر رہی ہیں آپ؟ علیزے اور شانزے، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ کس طرح تم لوگ ایک معصوم پر اتنا بڑا ظلم کرنے جا رہی تھی؟ اس کی جان لینے جا رہی تھی تم لوگ۔ میری بات سن کر امی آگے بڑھی اور کہنے لگی، دیکھو سائم، ہمارا کام ہمیں کرنے دو۔ تم نے ویسے ہی اس سے شادی بدلہ لینے کے لیے کی ہے اور آج میں اس سے بدلہ لوں گی اور تم مجھے نہیں روک سکتے۔ لیکن میں نے امی سے کہا، امی میں نے آپ کو ہر طرح کے ظلم کی اجازت دے دی تھی، لیکن میں نے آپ کو اس کی جان لینے کی اجازت نہیں دے دی، اس لیے چھوڑیں اسے۔ یہ کہہ کر میں ایک طرف سے اپنی ماں کو ہٹاتا ہوا نازش کی طرف آیا۔ نازش کی آنکھوں سے مسلسل بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر جو دکھ تھا وہ آیا تھا۔ وہ سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کے پاؤں پر بھی گرم گرم سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور سرخ سرخ نشان بھی پڑے ہوئے تھے پیچھے کی طرف۔ جب میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا تو اس کے ہاتھوں کی اگلی سائڈ پر گرم گرم سلاخیں لگی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے انگلیوں اور ہتھیلیوں پر چھالے ہو گئے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ایک دم سے میرا جو دل تھا یہ ڈوب سا گیا تھا۔ یہ امی نے کیا کیا تھا؟ اتنا بڑا ظلم! آج پہلی بار مجھے نازش پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ چل نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اسے سہارا دیا اور اسے لے کر کمرے تک آیا۔ پیچھے سے امی اور بہنوں کی آوازیں میرا تعاقب کرتی رہی تھیں، لیکن میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ میں ان کو جواب دینا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا میرا ایک فیصلہ اتنا غلط ثابت ہو سکتا ہے، میرے ایک فیصلے سے کسی کی جان تک بن سکتی ہے۔ میں نے اسے آ کر بیڈ پر لٹایا تو وہ سسکتے ہوئے رونے لگی۔ اس کے چہرے پر شکوہ آیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی زبان سے شکوہ نہیں کر رہی تھی۔ وہ ایک دم سے میرے دل کو کچھ ہوا اور میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو نکل آئے۔ کتنی معصوم تھی یہ! اس کی خوبصورتی کو معدوم کرنے کے لیے امی نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اگر میں کچھ دیر اندر نہ جاتا تو ہو سکتا تھا وہ اس کے چہرے کو بھی مسخ کر دیتی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اسے جان سے مار دیتی۔ خدا کا شکر ادا کیا میں نے کہ میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ نہ جانے میرے پہنچنے تک کیا کیا ہو جاتا۔ میں نے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا، تمہیں زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ میری بات سنتے ہوئے اس نے میری طرف دیکھا۔ ایک بار پھر سے آنسوؤں کا سیلاب اس کی آنکھوں سے رواں ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ بہت تکلیف میں ہے۔ میں جلدی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا اور ڈریسنگ میں پڑا فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر واپس بیڈ کی طرف آیا۔ میں نے آہستہ آہستہ مرہم لگانا شروع کیا۔ پہلے میں نے اس کے پاؤں پر مرہم لگانا شروع کیا۔ اس کے پاؤں کی تلووں پر بھی گرم سلاخیں لگی تھی اور اس کے پاؤں کے اوپری حصے پر بھی گرم گرم سلاخیں لگی تھی۔ ہر جگہ پر چھالے نمایاں تھے۔ میں جہاں جہاں اسے مرہم لگاتا جاتا اس کی سسکیاں بڑھتی جاتی۔ سارے کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس معصوم پر اتنا بڑا ظلم کرتے ہوئے میری ماں اور بہنوں کو ترس کیوں نہ آیا تھا؟ میں مرد تو ہو کر اپنا دل اتنا کڑا نہیں کر سکا کہ اس کے زخم دیکھوں
اور وہ عورتیں ہو کر کس طرح اتنا بڑا ظلم کر رہی تھی، میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ کافی دیر اس کے پاؤں کے زخم پر مرہم لگانے کے بعد میں نے اس کے ہاتھ آگے کیے اور اس کے ہاتھوں پر مرہم لگانے لگا۔ وہ خاموشی سے مجھے تکتی رہی۔ میں جب مرہم لگاتا اس کی سسکیاں بڑھتی جاتیں۔ جب میں نے اس کے ہاتھوں اور پیروں دونوں پر مرہم لگا دیا تو میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں تو کچھ آرام مل رہا ہے؟ تو اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے اس کے چہرے پر جھولتی ہوئی لٹکوں کو پیچھے کیا، اس کے آنسو سے بھرے چہرے کو میں نے صاف کیا اور اس سے کہا، مت رو، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تمہیں فکر مند ہونے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے فرسٹ ایڈ باکس واپس اپنی جگہ پر رکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو امی اور بہنیں میری منتظر تھیں۔ وہ میری طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے ان تینوں کو باری باری دیکھا، پھر امی میری طرف بڑھی اور کہنے لگی، نالائق، تیری وجہ سے آج وہ میرے ہاتھوں سے بچ گئی۔ تو نے خود ہی تو مجھے اس پر ظلم کرنے کی اجازت دی تھی، اب دیکھ تو خود ہی اس کی ہمدردیاں سمیٹنے لگا ہے۔ مطلب اب بیوی کی محبت تیرے سر پر چڑھ کر بولنے لگی ہے۔ امی معمول کی طرح میرے سر پر چڑھ کر دوڑنے لگی۔ میں نے کہا، اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، جو میں کر رہا ہوں یہ غلط بالکل نہیں، بالکل صحیح ہے اور میں اس پر مطمئن ہوں۔ میں نے آپ کو اس پر ظلم کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن میں نے آپ کو اس کی جان لینے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن آپ تو نفرت میں اتنی آگے بڑھ گئیں کہ آپ نے اس کی جان لینے کی کوشش کی، آپ اسے جلانا چاہ رہی تھیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو اور ان دونوں کو بھی۔ میں مرد ہو کر اس کے زخم دیکھ کر اپنا دل پھٹتا محسوس کر رہا تھا، اور آپ لوگ اسے زخم دیتے ہوئے عورتیں ہو کر آپ لوگوں نے اس کی تکلیف نہ سمجھی۔ میں بھی آج اپنا غصہ ان پر اتارنے لگا تھا۔ امی حیرت و پریشانی سے کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آج سے پہلے کبھی امی سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، لیکن آج مجبوراً مجھے اس طرح بدتمیزی سے بات کرنی پڑی۔ امی آگے بڑھی اور کہنے لگی، دیکھو سائم، تم نہیں سمجھ سکتے، اس لڑکی نے تمہاری بہنوں کی زندگیاں جو ہیں خراب کر دی ہیں۔ اسی کی وجہ سے تمہاری بہنیں آج تک تمہاری دہلیز پر بیٹھی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو آج تیری بہنیں شادی شدہ ہوتی اور اپنے گھروں کی ہوتی۔ اسی کی وجہ سے ان کے رشتے جو ہیں وہ ٹوٹے ہیں۔ تم کیوں بھول گئے ہو؟ میں نے کہا، امی میں کچھ نہیں بھولا، لیکن میں اتنا سنگ دل بھی نہیں ہوں کہ کسی معصوم کو اتنی بڑی سزا دے دوں کہ اس کی جان چلی جائے۔ خبردار، اگر آج کے بعد آپ نے نازش کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا یا اسے کچھ کہنے کی کوشش کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے میں کچن کی طرف مڑ گیا۔ میں نے فریج سے دودھ نکالا اور انڈا فرائی کرتے ہوئے میں نے ٹوسٹ لیے اور واپس اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ امی علیزے اور شانزے مجھے اس طرح دیکھتی حیرت سے کھڑی رہیں، جبکہ اب مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اس وقت اپنی بیوی کی پرواہ تھی جو اتنی زیادہ تکلیف اور اذیت سے گزر رہی تھی، جسے اتنی گرم سلاخیں لگائی گئی تھی۔ میں کمرے میں پہنچا تو نازش اپنے بال ایک سائیڈ کیے سسک سسک کر رو رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا ہوا نازش، تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے روتے ہوئے کہا، میری طرف دیکھا اور اپنے بالوں کو اپنی گردن سے ایک طرف کو ہٹاتے ہوئے کہا کہ اس کی گردن پر ایک گرم سلاخ لگی ہوئی تھی اور اس کی گردن پر چھالے بھی پڑ رہے تھے۔ یہ گردن کا پچھلا حصہ تھا۔ میں نے کہا، یا اللہ، انہوں نے تمہیں کس جگہ پر گرم سلاخیں لگائی ہیں
اور تم کیسے یہ سب برداشت کرتی رہی ہو؟ میں ایک بار پھر سے اٹھا اور فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لایا۔ جلدی سے میں نے مرہم لگانا شروع کیا۔ اس کے نرم و ملائم سفید گردن پر چھالے نمودار ہو رہے تھے اور مجھے رہ رہ کر امی اور بہنوں پر غصہ آ رہا تھا۔ اتنی تکلیف دینے کے بعد وہ اس کو جلا کر مار بھی دینا چاہتی تھی۔ اگر وہ ایک ہی وار میں اسے جلا کر مار دیتی یا اس کا گلا کاٹ دیتی تب بھی یہ اتنی تکلیف سے نہ گزرتی جتنی اب یہ بار بار کی تکلیف سے سسک سسک کر مر رہی ہے۔ میں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ آج رہ رہ کر مجھے اس پر بہت زیادہ ترس آ رہا تھا اور اپنی کم عقلی پر مجھے بے حد شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے بیٹھ کر اسے دودھ پلایا۔ اس نے بے دلی سے دودھ کے گھونٹ گھونٹ اپنے اندر اتارے۔ ان 2 گھونٹ کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اس نے ٹوسٹ اور انڈے فرائی کا ایک لقمہ تک نہیں لیا۔ میں نے سب کچھ ایک سائڈ پر رکھا اور اس سے کہا، جب دل کرے کھا لینا۔ یہ کہتے ہوئے میں سو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سے معافی کس منہ سے مانگوں، اور میں اس سے معافی مانگ بھی کیسے سکتا تھا؟ میں تو اس کا اتنا بڑا گنہگار تھا۔ آج مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اس کی سسکیاں تمام کمرے میں گونجتی رہیں اور مجھے رہ رہ کر شرمندگی ہوتی رہی۔ میں سو تو گیا تھا لیکن نیند میری آنکھوں سے اوجھل تھی۔ میرا نام سائم احمد ہے۔ میں نازش کا چچا زاد ہوں۔ میں بہت چھوٹا تھا اور نازش بھی بہت چھوٹی تھی جب اس کے والدین ایک ایکسیڈنٹ میں اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد نازش کی ذمہ داری میرے ماں باپ کے ناتواں کندھوں پر آن پڑی تھی، لیکن میری ماں نازش کو رکھنے کی قائل جو تھی وہ بالکل نہ تھی۔ نازش 6 سال کی معصوم سی بچی تھی۔ اس کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ ننیال میں سے اس کا صرف ایک ماموں تھا جس نے اس سے اس طرح سے منہ موڑا کہ کبھی اس کی طرف پلٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ اب ہمارے علاوہ اور کون تھا؟ اس کا بابا کو نازش سے بے حد محبت تھی اور انہوں نے اپنے بھائی بھابھی کے رخصت ہونے کے بعد نازش کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ نازش بہت خوبصورت اور اپنی عمر کے بچوں سے بہت مختلف تھی۔ وہ بہت ذہین بھی تھی لیکن اماں اس سے بہت چڑھتی تھی۔ اس کے برعکس بابا اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ بابا گھر پہ موجود نہ ہوتے تو اماں اسے مارتی بھی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے امی نے اس کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں اس طرح سے کچھ گھول دیا تھا کہ وہ کہتی تھی کہ وہ ہم سے زیادہ ہمارے بابا نازش سے پیار کرتے ہیں، اور بابا جب بھی باہر سے آتے تو سب سے پہلے وہ آ کر نازش سے ملاقات کرتے، اس کے لیے کھلونے لاتے اور اسی کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی لاتے۔ پہلے اس کو ملتے، اس کو چیزیں دیتے اور بعد میں وہ لوٹ کر ہماری طرف آتے۔ اس چیز نے ہم تینوں بہن بھائیوں کے دماغ پر بس یہی اثر کیا تھا کہ بابا ہم سے زیادہ نازش سے پیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اماں کی بات ہمارے دماغ میں گھر کر گئی تھی اور ہم نازش سے بد دل ہوتے گئے۔ بچپن میں بھی علیزے اور شانزے اس سے بہت لڑا کرتی تھیں۔ وہ ان سے دکھنے میں بہت خوبصورت تھی اور وہ اس کی خوبصورتی سے بھی جلتی تھی۔ نازش بچپن سے ہی ایسی تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا وہ اس کا دل موہ لیتی تھی۔ بے حد پیاری تھی۔ توتلی زبان اور میٹھا لہجہ اسے مزید خوبصورت بناتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود ہم تینوں بہن بھائی اس سے بہت زیادہ حسد کرتے تھے۔ ہمیں لگتا تھا ہمارے بابا ہم سے زیادہ نازش سے پیار کرتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ بابا کی غیر موجودگی میں ہم نازش کو بہت ستاتے تھے۔ نازش بہت روتی تھی۔ جب وہ ذرا بڑی ہونے لگی تو امی نے اسے گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ بابا نے اس کا
اچھے اسکول میں داخلہ کروا دیا تھا، لیکن امی اسے پڑھنے کی اجازت بالکل نہ دیتی تھی۔ اسکول سے واپس آتی، ابھی بیگ بھی نہ رکھا ہوتا کہ امی اسے گھر کے کاموں میں لگا دیتی۔ گھر کی صفائی ستھرائی بالکل ویسے ہی پڑی ہوتی۔ گھر آنے کے بعد ہم تینوں بہن بھائی آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے، اور نازش بیچاری سارے گھر کی صفائی کرتی۔ وہ ابھی 10 سال کی تھی کہ اماں نے اسے پوچھا لگانے پر مجبور کر دیا تھا، اور ہم تینوں بہن بھائی اسے یوں دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ آہستہ آہستہ گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ امی اسے کچن کی طرف بھی لے آئی تھی۔ اس کی حالت جیسی بھی تھی، خراب تھی، کچھ بھی ہوتا، اماں اسی سے ہی کام کرواتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہمارے ہاں ایک نوکرانی کام کرتی تھی۔ جو ہی اماں نے نازش کو کافی سارے کام سکھائے تھے، انہوں نے اس ملازمہ کو گھر چھٹی دے دی، اور اس کے کاموں کی ساری ذمہ داری نازش کے سر پر آن پڑی تھی۔ نازش ساری رات جاگ کر اپنے اسکول کے لیے پڑھائی کرتی تھی۔ صبح اسکول جاتی، لیکن جانے سے پہلے وہ ناشتہ بھی بناتی تھی سب کے لیے۔ پھر جب واپس آتی، گھر کے سارے کام کرتی، کھانا بناتی، گھر کی صفائی ستھرائی کرتی، حتیٰ کہ ایک ایک کام، ڈسٹنگ کرنا، پوچھا لگانا، یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام بھی امی نازش سے ہی کروایا کرتی تھی، اور ہم تینوں اسے اس طرح سے کام کرتے دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ لیکن جیسے ہی گھر میں بابا داخل ہوتے، امی اس سے بے حد پیار جتانے لگ جاتی تھی، اور بابا اس سے جب بہت پیار سے پیش آتے تو ہم جل کر راکھ ہو جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ اس سے نفرت بچپن سے ہی ہمارے دلوں میں گھر کرتی آ رہی تھی۔ ہم بڑے ہو گئے تھے، وہ میٹرک کی طالبہ تھی اور میں ایف ایس سی کا۔ تب ہمیں خبر ملی کہ آفس میں بابا جان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ ہسپتال میں ہیں۔ ہمارے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ہم سب بھاگے بھاگے ہاسپٹل پہنچے اور دیکھا کہ بابا کی حالت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مریض کو ہوش آ گیا ہے، زیادہ بات نہیں کرنی، وہ میں آپ سے کسی ایک کو اندر بلا رہے ہیں۔ میں جانے لگا تو امی بھی ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کوئی بات نہیں، آپ دونوں چلے جائیں۔ چنانچہ میں اور امی اندر ابو سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ جب ہم اندر پہنچے تو بابا کی حالت بہت خراب تھی۔ بابا بمشکل سانس لے رہے تھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگے کہ میرا وقت آ پہنچا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں اب بچ بھی پاؤں گا یا نہیں، لیکن میں تم لوگوں کو نازش کی امانت سونپتا ہوں۔ نازش کا بہت خیال رکھنا، وہ بن ماں باپ کی بچی ہے اور بہت معصوم بچی ہے۔ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ زیادتی کروں، اور روز محشر میرا بھائی میرا گریبان پکڑ کر مجھ سے سوال کرے کہ تم نے میری بیٹی کا خیال کیوں نہ رکھا۔ اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے تو میں یہ امانت تم لوگوں کے حوالے کر جاتا ہوں۔ خدا کے لیے میری گڑیا کا خیال رکھنا سائم، تم نازش کا بہت خیال رکھنا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری ماں اس سے کافی نفرت کرتی ہے، اسے ناپسند کرتی ہے، لیکن میرے بہت اچھے بیٹے ہو تم۔ میں جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تم نازش کا بہت خیال رکھو گے۔ بیٹا، اسے میری آخری نصیحت سمجھ لو، میری وصیت سمجھ لو، اور اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دینا، اسے کبھی دکھی نہ ہونے دینا۔ یہ کہتے ہی بابا نے ہچکی لی اور کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ بابا کے جاتے وقت بھی ان کی زبان پر نازش کا نام تھا۔ میں نے اس بات میں سر تو ہلا دیا اور پاپا کو اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ میں نازش کا خیال رکھوں گا، لیکن میرے دل میں ایک بار پھر سے نازش کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی تھی۔
نازش آہستہ آہستہ ہمارے گھر پر راج کرتی جا رہی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے سوچ لیا تھا، لیکن بابا کی وفات کے بعد مجھے خیال آیا کہ بابا نے مجھے وصیت کی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ میں نازش کو تمہاری امانت میں دے کر جا رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا اور اس کی فکر کرنا تمہارے ذمے ہے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دینا۔ میں چاہنے کے باوجود بھی اب اسے تکلیف نہیں دیتا تھا۔ یہ میرے باپ کی مرتے ہوئے آخری خواہش تھی، تو میں اس خواہش کو پورا کیسے نہ کرتا۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ میری بہنیں اور میری ماں اس پر بہت زیادہ ظلم کرتی تھی۔ امی اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے پورے گھر میں گھسیٹتی تھی، لیکن میں امی کے سامنے اپنا سینہ تانے کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں کہتا کہ امی، خبردار، اگر آپ نے اسے ہاتھ لگایا تو آپ جانتی نہیں کہ بابا نے اپنے آخری وقت میں کس خواہش کا اظہار کیا تھا، اور ہم پہ فرض ہے کہ ہم نازش کا خیال رکھیں، لیکن آپ اس بات کو کیسے بھول گئی ہیں؟ آپ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جب بابا کی آخری خواہش تھی، لیکن امی مجھے خاطر میں نہ لاتی۔ امی ان عورتوں میں سے تھی جو خود اور اپنی بیٹیوں پر بہت توجہ دیتی تھی، لیکن اپنے گھر کے مردوں کو خاطر میں نہ لاتی۔ میں اس گھر کا بڑا بیٹا تھا اور اب اس گھر کو سنبھالنا میری ذمہ داری تھی۔ بابا میرے لیے بہت ساری جائیداد اور بزنس چھوڑ کر گئے تھے، اب مجھے اسے بھی سنبھالنا تھا۔ میں نے پڑھائی وہیں اپنی ادھوری چھوڑی اور بابا کی طرح اپنے بزنس کرنے میں لگ گیا۔ اسی وجہ سے اب مجھے بابا کی طرح گھر آنے کا وقت نہ ملتا اور یوں ہی دن گزرنے لگے۔ میں اکثر اوقات شہر سے باہر رہتا، کیونکہ شہر سے باہر میری میٹنگز ہوتی اور وہ مجھے میٹنگز اٹینڈ کرنی ہوتی، اس لیے میں وہ میٹنگ اٹینڈ کرتے کئی دن دوسرے شہروں میں رہ جاتا۔ واپس آتا تو میں اپنی بہنوں کے لیے جس طرح اور اپنی امی کے لیے گفٹس وغیرہ لے کر آتا، اسی طرح میں نازش کے لیے بھی گفٹ لے کر آتا، لیکن میری بہنیں وہ میرے ہاتھ سے ہی چھین لیتی کہ اس کے ان تحفوں پر کوئی حق نہیں ہے، یہ حق صرف ہمارا ہے۔ اور میں دیکھتا کہ نازش کے چہرے پر مایوسی چھا جاتی اور وہ آنکھوں میں آنسو بھرے کچن میں چلی جاتی۔ سارا دن وہ کچن میں کام کرتی رہتی، کبھی وہ سارے گھر کی صفائیاں کر رہی ہوتی، کبھی کچن کی صفائی کر رہی ہوتی، کبھی کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی۔ اسے خود کو دینے کے لیے وقت نہیں بچتا تھا۔ ابو کے جانے کے بعد اس کی بھی پڑھائی مکمل طور پر چھوٹ گئی تھی۔ ایک روز جب میں پورے 10 دن باہر رہ کر آیا تو امی مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا، تمہاری بہنوں کے لیے رشتہ آیا ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں، میں نے انہیں ابھی تک گھر نہیں بلایا۔ تمہاری خالہ کہہ رہی تھی کہ اگر صائم گھر آئے تو تم مجھے بتا دینا، میں اور رشتے والوں کو لے کر تمہارے گھر آ جاؤں گی۔ میں تمہارے انتظار میں تھی، تم بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، بلا لو ان لوگوں کو یا نہیں؟ میں نے امی سے کہا جی ضرور، میں کل فارغ ہوں، آپ کل ہی ان لوگوں کو بلا لیں۔ امی نے میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کو کل کے کھانے پر بلا لیا، اور اس کے کھانے کے انتظامات بھی امی نے نازش کے ہاتھ سونپ دیے تھے۔ گھر کی پہلے صاف ستھرائی بھی ایک کام پر امی نے کڑی نظر رکھ کر صفائی کروائی تھی، اور وہ بھی نازش سے۔ پھر سارے گھر کی صفائی کے بعد امی نے ساری ڈسٹنگ بھی اسی سے کروائی، پوچھا بھی لگوایا، اور پھر اس کے بعد کچن میں کھانا بنانے کے لیے بھیج دیا۔ میں یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں کچھ کہتا تو امی مجھ پر ہی برس پڑتی۔ اس روز وہ لوگ جب رشتہ دیکھنے کے لیے آئے تو امی نے علیزے اور شانزے کو بلا لیا۔ کچھ دیر بعد امی نے نازش کو آواز دی
تو نازش چائے کی ٹرالی لیے اندر داخل ہوئی۔ وہ لوگ نازش کی خوبصورتی دیکھ کر ایک دم سے ٹھٹک گئے تھے، یہاں تک کہ میری اپنی خالہ بھی جو ان کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ نازش نے سب کو سلام کیا، سب کو چائے پیش کی، ایک بار پھر سے کچن کی طرف چلی گئی، لیکن اب ان لوگوں کی نظریں بار بار نازش کو ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ رشتہ جو ایک دم سے پکا ہو کر رہ گیا تھا، ایک دم سے لڑکے کی ماں بولنے لگی کہ یہ کون تھی، تو اس سے پہلے کہ کوئی اور کہتا میری خالہ کہنے لگی کہ یہ علیزے اور شانزے کی کزن ہے، ان کی تایا زاد ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ لڑکے والوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے سونا چھپا کر پتل ہمارے آگے کر دیا، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، اتنی خوبصورت لڑکی کو آپ لوگوں نے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح وہ کتنی خوبصورت ہے، اور اس کے کپڑے دیکھو، اس کی حالت کو دیکھو، یوں لگتا ہے جیسے اس گھر کی نوکرانی ہو۔ میں تو اپنے بیٹے کا رشتہ کروں گی تو صرف اسی لڑکی سے، آپ کی ان لڑکیوں سے مجھے کوئی بھی اچھی نہیں لگی، اس لیے آپ لوگ مجھے معاف کیجیے گا۔ اگر آپ کو رشتہ کرنا ہے تو آپ نازش کا ہاتھ میرے بیٹے کے لیے دے دیں۔ میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے، دبئی میں جاب کرتا ہے، اور وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جائے گا۔ دبئی میں اس کے اپنے 3-4 ہوٹل ہیں، اس کا اپنا بہت بڑا بزنس ہے، ہم بہت کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ اس عورت کا یہ کہنا تھا کہ امی نے کہا کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، آپ لوگ دیکھنے کسی اور کو آئے ہیں اور پسند کسی اور کو کر کے جا رہے ہیں، لیکن وہ عورت بھی آگے سے ایک قسم کی ڈیٹ تھی۔ آخر کو اپنے بچوں کے لیے مائیں خوبصورت ترین لڑکیاں ہی اور سلیقہ مند لڑکیوں کا ہی انتخاب کرتی ہیں۔ میری بہنیں تو صرف اور صرف آرام اور سکون کرنے کی عادی ہیں، انہیں کوئی اور کام کرنا آتا ہی نہیں تھا سوائے فیشن کے، اور اس وقت بھی وہ کافی میک اپ کیے بنی ٹھنی ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی خوبصورتی ماند پڑنے لگی تھی، اور جو وہ نازش اتنی سادہ سی حالت میں سامنے آئی تھی وہ ان سے کئی گنا خوبصورت لگ رہی تھی۔ میری ماں نے صاف انکار کیا تو وہ لوگ وہیں سے چلے گئے۔ ہم نے آپ لوگوں کے گھر رشتہ نہیں کرنا، یہ کہتے ہوئے وہ لوگ گئے تو امی بہت غصہ ہوئی اور ایک بار پھر سے نازش کی شامت آ گئی۔ امی نے نازش کو بلایا اور اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے مارنے لگی، اسے کہنے لگی کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم ان کے سامنے آؤ، اس طرح شریف بنی پھرتی ہو، لوگوں کے سامنے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اب دیکھا میری بیٹیوں کا تم حق کھا گئی ہو، وہ میری بیٹیوں کی بجائے تمہیں پسند کر کے گئے ہیں، خبردار اگر اگلی بار تم نے ایسا کیا تو بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ اسے میں کسی فقیر اور لولے لنگڑے کے ہاتھوں میں ہی بیاہ دوں۔ ایسے تو یہ میرے سر پر سوار رہے گی اور میری بیٹیوں کا حق کھاتی رہے گی، لیکن جس طرح ان لوگوں نے میری بہنوں کی تذلیل کی تھی مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ ان دونوں کا رشتہ ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا۔ ان پر اس قسم کی بات ہوئی تھی کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، مجھے بے حد غصہ آنے لگا۔ میں نے امی سے کہا کسی اور سے شادی کرنے کی بجائے اچھا ہے آپ میری شادی اس سے کر دیں اور پھر جتنا چاہیں اس پر ظلم کریں۔ میں نے صفاقی دکھاتے ہوئے امی سے کہا تو امی مسکرانے لگی، کہنے لگی ہاں مفت کی نوکرانی ہے ہمارے گھر کی، ہمارے گھر میں ہی رہ جائے گی، ہمیں اس طرح سے نوکرانی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے امی نے اسی رات قاضی کو بلوایا اور میرا اور نازش کا نکاح جو ہے وہ کر دیا گیا۔ اب نازش دلہن بنی میرے کمرے میں آ گئی، اس کے لیے وہی سوٹ جو میں لایا تھا اور کچھ آرٹیفیشل جیولری جو میں لایا تھا وہی اسے پہنا دی گئی تھی، اور اسے دلہن بنا کر
میرے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا، لیکن مجھے وہ بالکل بھی اچھی نہ لگی تھی۔ میرے دماغ پر بدلہ سوار تھا۔ اس کی وجہ سے میری بہنوں کی اتنی تذلیل ہوئی تھی، میری ماں کی اتنی تذلیل ہوئی تھی، بھلا میں کیسے سب برداشت کر لیتا؟ وہ میرے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی رہی، لیکن میں اس کے قریب نہ گیا۔ خیر، اب صبح صبح مجھے دوسرے شہر جانا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، یہ اب آپ لوگوں کے حوالے ہے، اب کوئی بھی رشتہ آئے گا تو اس کی وجہ سے نہیں ٹھکرایا جائے گا اور آپ لوگوں کی تذلیل نہیں ہوگی۔ دوسری یہ کہ اب جو آپ لوگوں کی تذلیل ہوئی اس کے لیے آپ جو چاہیں اسے سزا دے سکتی ہیں۔ میں آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، اس پر آپ جتنے ظلم کے پہاڑ توڑنا چاہیں توڑ سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے اپنے بابا جان کی آخری وصیت بالکل بھول چکی تھی، وہ میرے دماغ سے ایسی محو ہوئی، اب مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ انہوں نے مجھ سے کیا وصیت کی تھی، اور وہ بھی اپنی زندگی کے آخری لمحے میں۔ میں اس طرح سے اپنی زندگی کے کاموں میں مگن ہو گیا کہ میں 20 دن تک واپس اپنے گھر نہیں جا سکا۔ 20 دن بعد جب میں واپس گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر مایوسی آیا تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، شاید مجھے دیکھنے کی چمک تھی۔ اب میں اس کا شوہر بھی تو بن چکا تھا۔ میں کمرے میں گیا تو وہ کچھ دیر بعد کمرے میں میری طرف آ گئی۔ میں نے اس سے کہا، تم نے کام ختم نہیں کیے۔ مجھے اس پر ابھی بھی غصہ تھا، لیکن اب غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، تھوڑا بہت ابھی بھی تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے سارے کام ختم کر دیے تھے، آج امی نے بتایا تھا کہ امی آ جائیں گے تو اسی لیے میں نے کام جلدی جلدی کر لیے تھے۔ میں آپ کے کپڑے وغیرہ نکال دیتی ہوں، آپ فریش ہو جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے کپڑے باتھ روم میں ہینگ کیے اور واپس آ گئی۔ میں اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد میں واپس آیا تو میرے لیے کھانا بیڈ پر موجود تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جب میں تھکا ہارا واپس آتا تھا تو اپنے کمرے میں ہی کھانا کھاتا تھا۔ اب مجھے اس پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ اس بات کو بھی 20 دن تو گزر چکے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ جلا ہوا ہے۔ وہ مجھے کھانا پیش کر رہی تھی، تبھی میں نے اس کے ہاتھ پر جلنے کا نشان دیکھا، لیکن چاہنے کے باوجود بھی میں اس سے نہ پوچھ سکا تھا۔ خیر، اب دن کافی تیزی کے ساتھ گزرنے لگے۔ اس رات پہلی رات تھی جو میں نے اس کے ساتھ گزاری تھی۔ میں نے اسے اتنا قریب سے دیکھا تو مجھے سمجھ آیا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے، مجھے تو اس کی خوبصورتی کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ مجھے اس کے ساتھ بہت سکون محسوس ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ میں اس کی زلفوں کا اسیر ہوتا گیا۔ جب صبح اٹھا تو کافی میں پرسکون تھا۔ فریش ہونے کے بعد جب میں واپس اپنی روٹین میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ابھی بھی نازش کی جگہ وہی ہے جو پہلے تھی۔ امی اس سے بہت زیادہ نفرت کر رہی تھی۔ امی جان کے لہجے اور امی کی باتوں سے مجھے یاد آیا کہ میں نے تو امی سے کہا تھا کہ اس پر جتنے ظلم کے پہاڑ توڑنے ہیں توڑ دیں، لیکن اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا جب امی اسے بات بات پر ڈانٹ رہی تھی اور وہ نوکروں کی طرح سر جھکائے ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اب نازش پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ امی اس سے اس طریقے سے بات کرتی ہیں اور وہ ان کے آگے جواب بھی نہیں دیتی، وہ خاموش خاموش رہتی ہے۔ اس روز میں اپنے یہاں آفس میں گیا۔ آفس میں دیکھ بھال کرتے ہوئے مجھے کافی لیٹ ہو گیا۔ جب شام کے وقت میں واپس آیا تو مجھے شور سا سنائی دیا۔ پھر میرے سامنے جو ہوا وہ یہی تھا کہ امی نے اس کے ہاتھوں پیروں پر گرم گرم سلاخیں لگا دی تھیں اور اسے جلانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ان کا کہنا تھا
کہ ان کے لیے وہی رشتہ آیا تھا میری بہنوں کے لیے، اور وہ بھی بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا۔ اب کوئی رشتہ نہیں آتا، اور اسی وجہ سے وہ اسے مار ڈالنا چاہتی ہے۔ لیکن اب مجھے آج اس پر بہت ترس آنے لگا تھا۔ میں نے آج امی سے دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ اس پر اتنا ظلم نہیں کر سکتے۔ وہ اس گھر میں صرف کام کرنے والی مشین ہی نہیں بلکہ میری بیوی بھی ہے، اور آپ یہ مت بھولیں کہ وہ اس گھر کی بیٹی بھی ہے۔ رات کو جب میں سوتے ہوئے میری نیند سے کوسوں دور تھی اور میں صرف نازش کے بارے میں سوچے جا رہا تھا، تبھی میری آنکھوں کے سامنے ایک دم سے دھماکہ ہوا اور مجھے سمجھ آیا کہ آج سے 10 سال پہلے جب ابو کی وفات ہوئی تھی تو انہوں نے میرے سپرد نازش کی ذمہ داری کی تھی، اور اب میں کیا کر رہا تھا؟ میں نے تو ابو کی کسی بھی وصیت پر عمل نہیں کیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ دوسرے روز سے میں اب نازش کو اس گھر میں وہی حق دلاؤں گا جو اس کا اپنا حق ہے۔ اگر اس کی وجہ سے میری بہنوں کا رشتہ واپس آ گیا تھا تو اس میں نازش کا کوئی قصور نہیں تھا، اور نہ ہی اس میں میری بہنیں قصوروار تھیں، اور نہ ہی میری ماں، کیونکہ میری بیوی نازش کی خوبصورتی ہی ایسی تھی کہ اسے جو بھی دیکھتا اس کا اسیر ہو جاتا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ اسے دیکھ کر رشتہ نہ مانگتے؟ اب اس میں اس کی کیا غلطی تھی بھلا؟ یہ سوچ کر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں صبح اٹھ کر نازش سے بات کروں گا، اس سے کہوں گا کہ وہ خود اپنی جگہ پر کھڑی ہو۔ یوں دوسری صبح ہوتے ہی میں نے نازش سے بات کرنا شروع کی تو نازش مسکرا کر میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ جب ایک عورت شادی شدہ ہو جاتی ہے تو اس کی تمام ذمہ داریاں اور اس کا خوش رہنا، اس کا ناخوش رہنا، اس کی خوبصورتی، اس کی بدصورتی، اس کے چہرے کی چمک، اس کی آنکھوں کی چمک، ہر چیز کا دار و مدار اس کے ساتھ والے مرد پر ہوتا ہے، اور میرے چہرے پر جو اداسی ہے وہ بھی آپ کی ہی وجہ سے ہے۔ اگر آپ نے مجھے پہلے دن سے ہی یہ حق دلوایا ہوتا تو شاید آج مجھ پر اس طرح کا ظلم نہ ہوا ہوتا، لیکن اب میں آپ لوگوں کی بہت مقروض ہوں۔ میرے ماں باپ کا چلے جانے کے بعد آپ لوگوں نے ہی مجھے سہارا دیا، اور مجھ سے آپ نے شادی کی، مجھے چھت دی، مجھے کھانا پینا مہیا کیا۔ اس کے بدلے میں اگر میں اس گھر کا کام کر دیتی ہوں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ رہی بات چچی جان کی تو وہ بس ہمیشہ سے ہی ایسی ہیں، شاید میں انہیں کبھی خوش نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کے ہاتھوں پر چھالے مجھے ابھی بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ایک دم سے میرے دماغ میں دھماکہ سا ہوا، اور میں نے اس سے کہا، شاید تم بھول رہے ہو کہ تم ایک بزنس مین باپ کی بیٹی تھی، اور یہ گھر ہم سے پہلے تمہارا ہوا کرتا تھا۔ یوں تمہارے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد یہ گھر تمہارا ہی ہوا۔ ابھی بھی اگر کاغذات نکال کر دیکھ لیے جائیں تو یہ گھر تمہارے نام پر ہوگا، کیونکہ تمہارے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد تمام پراپرٹی سیدھی سیدھی تمہارے نام پر ہوگی۔ تمہیں اپنے حق کے لیے خود بولنا ہوگا۔ میں تو اتنا زیادہ اس گھر میں نہیں رہتا، جب تک تم خود اپنے منہ سے کچھ نہ بولو گی تب تک تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، یہاں تک کہ تمہیں عزت بھی نہیں ملے گی۔ میں اسے کہہ رہا تھا تو وہ کہنے لگی، مجھے وہ عزت لے کر کیا کرنا ہے جب میرا شوہر ہی میری عزت نہیں کروا سکتا؟ یہ کہتی ہوئی وہ اٹھ گئی۔ وہ لڑکھڑا کر چل رہی تھی، اس کے پیروں پر بھی چھالے تھے، لیکن اب اس سے اٹھ کر دوبارہ سے معمول کی طرح کام کاج کرنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ امی اسے کسی طور معاف نہیں کرے گی اور اس سے کام کروائے گی۔ جو ہی وہ باہر گئی
تو امی اور علیزے اور شانزے اس کی منتظر تھی۔ میں ابھی تک کمرے میں بیٹھا بیڈ پر یہی سوچے جا رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں کیا کہہ کر گئی ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ باہر سے مجھے ایک دم سے نازش کے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور بھاگتا ہوا باہر کی جانب بڑھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میں ہکا بکا کھڑا تھا۔ جہاں کھڑا تھا وہیں رہ گیا، کیونکہ آج جب میں نے اس کے بالوں سے پکڑا تو اس نے جھٹک کے اپنا آپ مجھ سے آزاد کروا لیا۔ یہ دیکھ کر شانزے آگے بڑھی اور نازش پر ہاتھ اٹھانے لگی۔ اس نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے تھپڑ مارنا چاہا تو نازش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے دور گرایا تو وہ زمین پر گر گئی۔ یہ دیکھ کر علیزے نے اسے سہارا دیا۔ امی، علیزے اور شانزے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اور یہاں دروازے پر کھڑا میں بھی حیرت پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس میں اتنی سکت کہاں سے آ گئی تھی؟ وہ ان تینوں کو یوں پست کر دینے کے بعد انگلی اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے لگی کہ خبردار، آج کے بعد اگر مجھ پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تو جب تک میں نہیں بول رہی تھی تب تک آپ لوگوں نے مجھ پر اتنا ظلم کیا کہ آپ لوگوں نے مجھے جلانے تک کی نوبت پر پہنچ گئے، مجھے جلانے تک کا سوچ لیا۔ لیکن اب نہیں، اب میں چیخ چیخ کر اپنا حق لوں گی۔ اب جو مجھ پر انگلی اٹھائے گا میں اس کی انگلی توڑ کر اس کے ہاتھ پر رکھ دوں گی۔ خبردار اگر کسی نے دوبارہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو۔ اور دوسری بات یہ کہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ آپ سب کی مجھ پر یہ صلاحیت کہاں سے آ گئی کہ میں آپ لوگوں کو یوں دو بدو جواب دے رہی ہوں۔ تو سنو، آج میرا شوہر میرے ساتھ ہے۔ جس عورت کے ساتھ اس کا شوہر ہو وہ عورت شیرنی ہو جایا کرتی ہے، اور جس عورت کے ساتھ اس کا شوہر نہ ہو وہ ایک چوہے سے بھی بدتر زندگی گزارتی ہے، جو چیونٹی سے بھی ڈر جائے۔ لیکن اب میں جان چکی ہوں کہ میرا شوہر میرا ساتھ دے گا، میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑا رہے گا، اور اب اگر کسی نے میری طرف آنکھ اٹھانے کی کوشش کی میں اس کی آنکھیں نکال کر باہر پھینک دوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جانتی ہوں کہ یہ گھر میرا ہے اور اس گھر کی مالکن میں ہوں۔ یہ مجھے تب سے پتا ہے جب چچا جان کی حالت خراب ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا اور مجھے اس بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن مجھے یہیں رہنا تھا کیونکہ میں آپ کے بیٹے کی بیوی تھی، اور اب مجھے اسی گھر میں رہنا تھا۔ جب تک وہ میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا تب تک میں آپ لوگوں کے ظلم برداشت کرتی رہی، لیکن اب نہیں، اب وہ میرے ساتھ ہے، اور اگر اب آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی اور مجھ پر ظلم کرنے کی کوشش کی تو میں سب کو اس گھر سے نکال دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور میں اس کی اس جسارت پر بہت زیادہ خوش تھا۔ آج میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا ہوں جو نازش جیسی بیوی ملی، اور اب میں نے ایک سکون بھری سانس خارج کی، کیونکہ آج مجھے لگا کہ میرے بابا کی روح کو سکون پہنچا ہوگا۔ مجھے اس بات پہ بے حد شرمندگی تھی کہ میں نے اپنی بیوی کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور جب اس نے میرا ساتھ پایا تو کیسے شیرن بن گئی۔ وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے ٹکرا سکتی ہے۔ میں اب اس دنیا کے ہر مرد سے کہتا کہ اپنی بیوی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے ہم لوگوں کے پاس آتی ہیں اور ہم لوگ اسے اپنی جاگیر سمجھنے لگتے ہیں، لیکن وہ تو ہمارے سہارے پہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے وہ اپنی بیوی کی قدر کریں، اس کا ساتھ دیں، پھر دیکھیں وہ دنیا سے کیسے ٹکراتی ہیں۔